أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما. صدق اللہ العظیم. احباب ناظرین، آج کے اس لیکچر میں رمضان کے روزوں کی فرضیت اور اہمیت کو جانیں گے. رمضان کے روزوں کی فرضیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بقرہ میں سورۃ نمبر 2 آیت نمبر 183، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح کہ پہلی قوموں پر روزے فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ. رمضان المبارک کے روزے کے بارے میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے چند احادیث. پہلی حدیث صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر 8. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے. ان میں سے پہلی یہ ہے کہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. اس کے بعد سب سے پہلا کام نماز کا ہے اور اس کے بعد زکوٰۃ ادا کرنا ہے. اس کے بعد اگر اللہ تعالیٰ نے استطاعت رکھی ہے تو حج کرنا ہے اور اس کے بعد رمضان المبارک کے روزے رکھنا ہے. ان 5 چیزوں میں سے ایک چیز کا چھوڑ دینا بھی کفر ہے. جس طرح کہ نماز کا چھوڑ دینا کفر ہے، اس طرح زکوٰۃ کا نہ ادا کرنا بھی کفر ہے. اس طرح رمضان کے روزے نہ رکھنا یہ بھی کفر ہے. رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت کے بارے میں دوسری حدیث صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر 1892. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشوراء یعنی 10 محرم کا روزہ رکھا اور صحابہ اکرام کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دے دیا. لیکن جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روزے کو نفلی روزہ قرار دے دیا اور رمضان المبارک کے روزے جو فرضی ہیں ان کو رکھنے کا حکم دے دیا. اسی طرح تیسری حدیث صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر 1891. حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک اعرابی پریشان حال، بال بکھرے ہوئے اس حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. اس نے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کتنی نمازیں فرض کی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں اور اس کے ساتھ تم نفل بھی ادا کر لو، یہ تمہاری مرضی ہے. اس نے کہا، اللہ کے رسول آپ مجھے بتلائیے اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کتنے روزے فرض کیے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے روزے بتائے کہ اس رمضان المبارک کے روزے رکھنے ہیں اور اس کے علاوہ اگر تم روزے رکھ لو جو نفلی ہیں وہ تمہاری مرضی ہے. وہ کہنے لگا، اللہ کے رسول آپ بتائیے اللہ تعالیٰ نے کتنی زکوٰۃ مجھ پر فرض کی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی باتیں اسے بتائیں. وہ اعرابی جانے لگا تو کہنے لگا، اللہ کے رسول قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو عزت دی ہے، میں اس سے نہ زیادہ کروں گا نہ کم کروں گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر اس اعرابی نے سچ کہا تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے. اس سے بھی رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو جو ابتدائی اسلام کی باتیں سیکھنے آیا تھا ان میں رمضان المبارک کے روزوں کا بھی ذکر ہے. اب ہم رمضان المبارک کے روزوں کی اہمیت کے بارے میں جانتے ہیں. صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر 3277. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے. اسی طرح مسند احمد کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر 6851. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، جب رمضان المبارک کا مہینہ قریب آتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ تمہارے پاس رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، یہ مبارک ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے جنت کے دروازوں کو کھول دیا ہے اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا ہے اور شیاطین کو بھی جکڑ دیا ہے. اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے. جو شخص اس کی خیر و برکت سے محروم رہا
وہ مکمل طور پر محروم رہا۔ اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر 38، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے رمضان کے روزے ایمان کی حالت میں اور خالص نیت کے ساتھ رکھے، اس کے پیچھے والے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح سنن الکبریٰ للبیہقی کی روایت ہے، حدیث کا نمبر 8505، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر رمضان کا مہینہ سایہ فغن ہے، اور قسم اٹھا کر آپ نے یہ بات کہی کہ مسلمانوں پر اس سے بہتر اور کوئی مہینہ نہیں، اور نہ ہی منافقین پر کوئی مہینہ ایسا گزرا ہو جو اس مہینے سے زیادہ برا ہو۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کر یہ بات کہی کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے کے داخل ہونے سے پہلے اس کے نوافل کا اجر لکھ دیتا ہے، اور اس کے گناہوں کی بدبختیاں اس مہینے کے داخل ہونے سے پہلے لکھ دیتا ہے۔ وہ اس لیے کہ مومن اس کے لیے عبادت کا اہتمام کرتا ہے، اور منافق مسلمانوں کی غفلت کا اہتمام کرتا ہے، اور وہ ان کے عیوب کے پیچھے چلتا ہے، تو وہ مومن کے لیے غنیمت ہے، اور منافق اس کے اجر کو ضائع کر دیتا ہے۔ اسی طرح سنن کبریٰ للبیہقی کی روایت ہے، حدیث کا نمبر 20758، حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نمازی اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں، جو فرض نماز کو ادا کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ذمہ اپنے حق کو خیال کرتا ہے، اور جو فرضی زکوٰۃ ادا کرتا ہے اور رمضان کے روزے رکھتا ہے اور کبیرہ گناہوں سے بچتا ہے۔ تو ایک آدمی نے سوال کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبیرہ گناہ کون سے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بڑا گناہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، اور اس کے بعد قتل کرنا، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، پاک دامن پر تہمت لگا دینا اور میدان جنگ سے بھاگ جانا، اور والدین کی نافرمانی کرنا، جادو کرنا، اور بیت اللہ کی حرمت کو جائز قرار دینا، اور جو اللہ تعالیٰ سے ملے اس حال میں کہ ان تمام گناہوں سے بری ہو تو وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا جس کا بچھونا سونے کا ہے۔ اسی طرح مسند احمد کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر 21382، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے رمضان کے روزے رکھ لیے تو وہ 1 مہینہ 10 مہینوں کے برابر ہے، اور عید الفطر کے بعد شوال کے 6 روزے رکھ لینا پورے سال کے روزوں کے ثواب کے برابر ہے۔ اسی طرح مسند احمد کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر 1572، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزوں کو فرض قرار دیا ہے اور میں نے اس کے قیام کو سنت قرار دیا ہے، اور جو شخص ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اور رات کو تراویح پڑھے، وہ گناہوں سے اس طرح نکل جاتا ہے جس طرح کہ وہ بچہ جس کی ماں نے اسے ابھی جنم دیا ہو، یعنی وہ گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے۔ اسی طرح مسند احمد کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر 1573، حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت 5 نمازوں کا اہتمام کرے اور رمضان کے روزے رکھے، اپنی عزت کی حفاظت کرے اور وہ اپنے شوہر کی اطاعت کرنے والی ہو، اسے کہا جائے گا کہ اللہ کے جنت کے دروازوں میں سے جس دروازے سے دل چاہتا ہے گزر کر اللہ کے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ احباب ناظرین، یہ تمام احادیث رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت اور اہمیت کے بارے میں تھی۔ اللہ تعالی ہمیں رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔